السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی بعث فینا اشرف الانبیاء والمرسلین، ونشکرہ سبحانہ علی ما جعلنا من المسلمین، ونعوذ به جل جلالہ من شرور انفسنا ومن شرور الشیاطین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ فی السماوات ولا فی الارضین، ونشہد ان سیدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربینا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وہادینا وناجینا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبینا وحبیبنا وعزیزنا وعظیمنا وکریمنا ورحیمنا وشفیعنا یوم العرض علی اللہ، محمدا عبدہ ورسولہ، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ الغفار، وعلی آلک الاطہار وصحبک الابرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا ما أمرنا به الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے یہ بزم منعقد کی گئی۔ الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر مفتیان اعظام، علماء کرام، سادات و مشائخ اعظام اور دانشوران قوم و ملت موجود ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارے برادران، خواہران کافی دیر سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی آپ نے معزز علماء سے بیانات سنے، رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ اور لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ اور چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھیے۔ اور گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ رب قدیر قرآن کریم میں فرما رہا، فَاذْكُرُونِي
اے بندو میرا ذکر کرو. سب مخاطب اس کے. یہ آیت کریمہ آپ کو بھی آواز دے رہی ہے, جتنے لوگ موجود ہیں, جتنی ہماری بہنیں پردے کے پیچھے موجود ہیں, ہم سب کو کہ اے بندو میرا ذکر کرو. پھر اس کا انعام ہے کہ اذکرکم, میں تمہارا چرچا کروں گا. ہماری تو ڈیوٹی تھی کہ اللہ کا ذکر کریں. ہمیں اس کا بدلہ اجر انعام ملے نہ ملے, ہمیں اپنی ڈیوٹی ہم پورا کر دیں. رب قدیر کی مشیت سے, اس کی مرضی سے یہی ہمارا انعام ہوتا کہ ایک شخص دنیا میں آیا اور ذکر الہی کر کے چلا گیا, غفلت کی زندگی نہیں گزاری, یہی تو انعام ہے. کیونکہ اپنے ذکر میں مصروف رکھنا یہ بھی خدا کی وجہ سے, مگر یہ اس رحمان, اس رحیم, اس منعم, اس اجر دینے والے کی شان دیکھیے. فرما رہا میرا ذکر کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. اور رب قدیر کسی کا چرچا کرے. آج جو محفل سجی ہوئی ہے, جس ذات کو آپ لوگ یاد کر رہے ہیں, اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے. آپ کو یہاں بالکل آیت کریمہ کا یہ فیضان نظر آ رہا کہ جب کوئی بڑا کسی کا چرچا کرتا ہے تو وہ چرچا کہاں تک جاتا. کوئی بڑا بھی کرے, سیاسی ماحول میں, سیاسی میدان میں دیکھیے, اگر کوئی ایم ایل اے ہو, منسٹر ہو, ایم پی ہو, وہ اپنے چاہنے والوں سے کہے ذرا میری کنونسنگ کر دو, میرا پرچار کرو, اور جیتنے کے بعد میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا. ہوتا ہے نا ایسا؟ کسی صوبے کا کوئی راجا ہو, وزیر اعلیٰ ہو, مکھیہ منتری ہو, اس کا کوئی اگر دن و رات پرچار کرے, ذکر کرے, اب یہ مکھیہ منتری بھی بدلے میں اس کا چرچا کرے تو اس شخص کا چرچا کہاں تک جائے گا؟ پورے صوبے تک, ایک اسٹیٹ تک. وزیر اعظم اگر کر دے تو ایک ملک تک جائے گا. یہ حدود ہوئی اس کی. آپ کا وزیر اعظم کسی کا چرچا آپ کے ملک میں کر رہا ہے, ضروری نہیں کہ برٹن والے اسے جانتے ہوں, امریکہ والے اسے جانتے ہوں. تو یہ حدود ہوئی کہ کہاں تک چرچا ہوگا اور کب تک. یہ حکومتیں تو 5 سال کی ہیں نا, 5 سال بول بالا رہے گا. اسی لیے آج کل تو دیکھ رہے ہیں نا, انتقام لیا جاتا ہے جب سرکار بدلتی ہے. ایک سرکار کے موقع پر جن لوگوں کا جلوہ رہتا ہے, سرکار بدلتے ہی وہ جیل میں جاتے ہیں. تو ایک راجہ کسی اسٹیٹ کا اپنے چاہنے والے کا اگر چرچا کرے تو وہ چرچا اس کی حدود تک محدود. اور 5 سال اگر دوبارہ سرکار آئی تو 10 سال, 15 سال, 20 سال, یہی نا. پہلے سمراٹ آئے ہوئے, بادشاہ آئے, نواب آئے, راجہ مہاراجہ آئے, وہ 5 سال 10 سال حکومت نہیں, جب تک زندگی رہتی تھی تب تک ان کی حکومت رہتی تھی. اب اگر وہ کسی کا چرچا کریں تو تب تک اس کا چرچا رہے گا جب تک اس راجہ کی, اس نواب کی, اس بادشاہ کی زندگی ہے. اور دائرہ جو اس کا دائرہ حکومت ہوگا اسی کے اندر چرچا ہوگا. تو جب بھی کوئی حاکم اپنے کسی چاہنے والے کا چرچا کرے گا دنیا میں, تو جب تک اس حاکم کی حکومت ہے اور جہاں تک اس کی حکومت ہے وہاں تک اس کا چرچا ہوگا, بلا تمثیل. حاکموں کا حاکم, احکم الحاکمین, مالکوں کا مالک, اس سارے جہاں کا پروردگار رب العالمین, اگر وہ کسی کا چرچا کر دے گا تو قیامت تک اس کے چرچے کو مٹایا نہیں جا سکتا. صرف ایک ضلع, ایک صوبے, ایک ملک تک اس ہستی کا چرچا نہیں ہوگا, بلکہ وہ عبد القادر جیلانی بن کر دنیا کے کونے کونے میں چمکتا رہے گا.
غریب نواز کا چرچا جب رب العالمین نے فرمایا تو صرف اجمیر تک نہیں رہا، صرف بھارت تک نہیں رہا، پوری دنیا میں ہو گیا۔ آج جن کے یوم ولادت کے موقع پر ہم لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے، اس شیخ الاسلام کا چرچا رب العالمین نے پوری دنیا میں کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ چرچا جاری رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی گزاری ہے ذکر الہی میں، ذکر الہی میں زندگی گزاری۔ اور ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ محفل ذکر حلقے ذکر کیجئے، نہیں، یہ تبلیغ یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یہ احادیث کی تشریح یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ میرے دوستو، یہ ارشادات، یہ ان کے زندگی بھر کے اقوال اعمال جن سے دوسرے لوگوں کے بیچ میں تبلیغ ہوئی ہے، یہ خدا کا ذکر ہے۔ جس ہستی نے بھی اس دھرتی پر اپنا جیون، اپنی زندگی خدا کے ذکر میں گزار دی ہے، اس کے نشان کو، اس کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بندہ خدا کو یاد کرے، خدا کا ذکر کرے اور رب قدیر اس کا چرچا کرے تو کہاں تک چرچا؟ صرف زمین تک نہیں دوستو، زمین و آسمان تک اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبین سے، اپنے مقربین سے ہمہ وقت ہر جگہ رب تعالیٰ چرچا فرماتا ہے۔ وہ رب جو جگہ سے پاک ہے، وہ جو زمین و زمان سے پاک ہے، میرے دوستو، جب وہ چرچا کرے گا تو سوچ لیجئے اس ہستی کا چرچا کہاں کہاں جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اب ذکر الہی میرے دوستو سمجھ گئے نا اس کی شان، کہ صرف حلقے ذکر کے حلقوں میں یا محفل ذکر میں شرکت کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ الا اللہ، حق ہو کا ذکر کرنا، صرف یہ ذکر نہیں ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے جو لوگ محفل ذکر سجاتے ہیں۔ ماشاءاللہ محبوب نگر میں نے سنا یہاں ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں، یہ سلسلے کے برادران قائم کرتے ہیں، بڑی برکتیں اس میں بھی۔ لیکن میرے دوستو صرف ذکر الہی اس کا نام نہیں ہے۔ ذکر الہی کا مطلب ہے خدا کو یاد رکھنا۔ ابھی مفتی عبد القدیر صاحب نے جو خطاب فرمایا، بڑی عمدہ بات، ایک جملہ بہت پیارا، دل کو چھونے والا، انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنی مرضی چلانا بند کر دے، سارے مسائل کا حل ہوگا۔ جتنی بیماریاں آپ اس روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں، فسادات کی شکل میں ہو، آتنکواد کی شکل میں ہو، ظلم بربریت جو کچھ بھی ہے، کرپشن ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا جب انسان اپنی مرضی چلانا بند کرتے۔ تو مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ، رسول، شریعت۔ بس یہی تمہیں دیکھنا ہے میرے دوستو۔ جب تم ماں کے پاس گئے ہو، خدا کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي، اے بندے تو اپنی ماں سے ملا ہے، مجھے یاد رکھ۔ ماں کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ماں کو تکلیف مت دینا، اگر تو خدا کو یاد رکھ رہا ہے تیری زبان رک جائے گی۔ تیرے قدم گھر کے باہر کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تم جا رہے تھے، فٹ بال کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، ماں نے آواز دی فَاذْكُرُونِي، اللہ کو یاد کر لے، یقیناً تو میدان چھوڑ کے ماں کے قدموں کی طرف آئے گا۔ ماں کو کیا ضرورت ہے، پہلے وہ میں پورا کر لوں، پھر جہاں جانا ہوگا چلا جاؤں گا۔ بیوی کے سامنے کھڑا ہو، خدا کو یاد کر۔ استاذ کے سامنے کھڑے ہو، خدا کو یاد کر۔ تم اپنے گھر میں موجود ہو، خدا کو یاد کرو۔ مسجدوں سے آواز آ رہی ہے، خدا کو یاد کرو۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، خدا کو یاد رکھو کہ کسی کو دھوکہ مت دینا، کسی کسٹمر کو ایسا نہ ہو کہ کسی کو ایکسپائرڈ مال دے دو، خدا کو یاد رکھو۔ تم سفر میں ہو، خدا کو یاد رکھو۔ تمہیں رب قدیر نے اولاد دی، خدا کو یاد رکھو کہ تمہیں انہیں آزاد نہیں چھوڑنا، ان کی اچھی تربیت کرنی۔ فَاذْكُرُونِي، اے بندو مجھے یاد رکھو۔ کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بستر میں ہو، فرش پہ ہو، غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہو، خدا کو یاد رکھو۔ اور بے شمار دولت مل گئی ہے تو خدا کو یاد رکھو۔ ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے، اللہ کو یاد رکھنا۔ اگر سارے دولت مند خدا کو یاد رکھنے کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، انشاءاللہ امت مسلمہ میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اگر سارے علماء، سارے مشائخ، سادات کرام اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمان سبھی لوگ ہدایت سے مالا مال نظر آئیں گے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب میں وہ کمیاں ہیں، اور یہ کمی یہی ہے کہ ہم پراپر ہر وقت خدا کو یاد نہیں رکھ رہے ہیں۔
فَاذْكُرُونِی، اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، اور میرا شکر بجا لاؤ۔ دیکھیے کوئی بھی، یہ رب قدیر تو کی ظاہر ساری نعمتیں اسی نے عطا کی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا تو یہ نہیں بولتا کہ میرا شکر ادا کرو، اور یہ بولنے کا حق بھی نہیں کسی کو، بس حق ہے تو اسی ذات کو جس نے اس احسان کرنے والے کو بھی دیا کہ تو بندے کی مدد کر۔ وہ رب العالمین فرما رہا وَاشْکُرُوا لِی، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ اللہ نے ذکر کا بھی حکم دیا، شکر کا بھی حکم دیا اسی آیت کریمہ میں، فرمایا فَاذْکُرُونِی، آگے یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد رکھو مجھے بھولو مت، یہ نہیں فرمایا، مگر شکر کے ساتھ یہ کہا وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ وہاں تاکید پائی گئی ہے۔ یہاں پہ رب فرما رہا میرا ذکر کرو اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرو مجھے بھولو مت، لا تنسونی، مجھے بھولو مت۔ لیکن شکر کی جب بات کی تو فرما رہا فَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ بھئی جو شکر بجا لانا شروع کر دے گا تو اپنے آپ ناشکری سے دور ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بندے سمجھتے تو ہیں میں نے شکر ادا کر دیا، اور حقیقت میں وہ شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تاکید، قرآن کریم ہدایت انسانیت کے لیے، اس کے ایک ایک لفظ سے میرے دوستو ہدایت باہر آتی ہے۔ ہدایت ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو، آؤ مفسرین کی بارگاہ میں آؤ علماء کی بارگاہ میں آؤ، قرآن کو سمجھنے والوں کے پاس آؤ، وہ تمہیں قرآن سمجھائیں گے میرے دوستو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کا مطلب بندے کبھی کبھی شکر ادا کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شکر ادا نہیں ہوا۔ اسی لیے شکر کی تعریف جو علماء کرام نے کی ہے وہ کیا ہے؟ ظہور اثر نعمت اللہ تعالی علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا۔ شکر کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمت دے اور نعمت کے بدلے میں شکر۔ آپ کو کوئی چیز ملی، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بدلے میں آپ نے کہا، لیکن یہ کمپلیٹ شکر نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں شکر کی تعریف، شکر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اللہ کی نعمت ملی، اب یہ پتا چلے کہ آپ کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو کہاں؟ بندے کی زبان پر، رب کی ثنا کے ساتھ، حمد کے ساتھ۔ جسے ملا ہے وہ رب کی حمد بیان کرنا شروع کر دے، رب کی تعریف کرے زبان سے۔ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً، اور دل میں بھی ظاہر ہو رب کی محبت کے ساتھ کہ مولا تو نے پریشانی میری ٹالی، مجھے نعمت عطا کی، دل میں محبت شہود بڑھ گیا۔ وَعَلَىٰ جَوَارِحِهِ، اور اس کے جسم کے اعضاء پر بھی ظاہر ہو طاعت و اطاعت کے ساتھ۔ یہ کمپلیٹ شکر ہوا۔ صرف زبان سے کہہ دینا یہ شکر نہیں ہوا، یہ تو صرف آپ کو 1/3 آپ نے ادا کیا، مکمل شکر نہیں۔ رب فرما رہا ناشکری مت کرو۔ تو شاکر بندہ وہ ہے کہ جب اسے نعمت ملی تو زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل میں بھی رب کی محبت زیادہ ہوتی جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے جسم کے یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیشانیاں بارگاہ الہی میں جھکتی نظر آوے، وہ نماز پڑھتا نظر آوے، وہ زکوٰۃ دیتا نظر آوے، استطاعت والا ہے فوراً حج کر لے۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں رب کے ایک ایک حکم پر عمل کرتا دکھائی دے تب شکر پورا ہوا۔ اور آج کل لوگوں کا مزاج کیا، کچھ ملا ایک پارٹی کر دیا، لوگوں کو دعوت دے دیا، بھائی ہم کو یہ چیز حاصل ہوئی، میں کامیاب ہوا امتحان میں، مجھے جاب مل گئی ہے یا مجھے کوئی عہدہ مل گیا ہے، پارٹی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہوا میرے دوستو۔
آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے، آپ نافرمانی کی طرف سے فرما برداری کی طرف آ جاؤ، یہ ہے شاکر ہونا۔ اس لیے صرف اس آیت کریمہ پر کوئی عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ خدا کو ہمہ لمحہ ہر وقت یاد کرتا رہے اور خدا کا شکر بجا لاتا رہے۔ شکر کی تعریف کو آپ سمجھ چکے ہیں، شکر ہوا کیا، صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، زبان، دل اور پارٹس آف باڈی، ہر چیز سے شکر ادا ہونا چاہیے، ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، آج بہت سے جو ہمارے مسائل ہمارے بیچ میں ہیں، ہماری امت میں، ہماری قوم میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے خاندانوں میں جو مسائل ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم شکر پراپر ادا نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک بندہ، کامیاب بندہ ذکر کرے ہر وقت اللہ کا، شکر ادا کرے، ذکر چاہے اس کو تکلیف ملے تب بھی خدا کو نہ بھولے، اسی کا نام صبر ہے۔ تو صابر شاکر جو ہو گیا وہی کامیاب۔ اور رب قدیر کب کسی کو صابر اور شاکر لکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا صبر اور شکر کب مقبول ہوگا؟ کب تو صابر اور شاکر کہلائے گا؟ تو حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت فیہ خصلتان، جس میں دو خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر لکھے گا، اور جس میں یہ دو خوبی نہ ہو اسے رب تعالیٰ لم یکتبہ شاکرا ولا صابرا، نہ تو اسے رب تعالیٰ شاکر لکھے گا نہ اسے صابر لکھے گا۔ صبر اور شکر میں ہی ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی ہے دوستو۔ آخرت میں سرخ روئی چاہتے ہو تو صبر اور شکر کا دامن پکڑ لو، اور رب قدیر کب صابر کب شاکر لکھے گا، کب رب کی بارگاہ میں تم شاکر و صابر کہلاؤ گے؟ رسول نے فرمایا جب دو خوبیاں ہوں گی کسی بھی شخص میں، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، حضور فرماتے ہیں جو اپنے دینی معاملات میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر ہے۔ دینی معاملات میں انسان کے پاس دو ہی ہیں، دنیاوی معاملات، دینی معاملات۔ دینی امور میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر، اور دنیاوی امور میں اس کو دیکھو جو اس سے نیچے ہو، اور اس کے بعد رب کا شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھے گا۔ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر، کہ میں کوئی بندہ سوچے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میرے پڑوس والا تو تہجد بھی پڑھ رہا، وہ مجھ سے اوپر ہے، مجھے اس کی اقتدا کرنی ہے، اس کے جیسا بننا۔ ایک شخص ماہانہ کچھ ادا کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات نافلہ عطا کر رہا ہے، سوچے میرا پڑوسی تو ہر ہفتے کرتا ہے، میرا دوست تو ہر ہفتے کرتا، میں بھی کروں، ویکلی کروں۔ اپنے سے اوپر والے کو جو دیکھے دینی امور میں، ہم تو صرف فرض پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں، ایک شخص تو نفل وغیرہ پڑھ کے نکلتا۔ دینی امور میں اپنے سے بہتر کو دیکھے، اور دنیاوی امور میں کہ ارے میرے پاس بائک ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا، میں سائیکل سے چلتا ہوں، محلے کے ہر جوان کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس 4 ویلر ہے، عمدہ گاڑیاں، میرے پاس صرف سائیکل نہیں۔ اوپر والے کو مت دیکھ، اس کو دیکھ جس کے پاس چپل بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی چپل ہے، اس کو دیکھ۔ تیرے پاس 2 پاؤں ہیں، تو سائیکل چلا لیتا ہے، ایک ایسا بھی تیرے محلے میں موجود ہے جس کے پاس ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا کے وہ چلتا۔ دنیاوی معاملات میں اس نے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے مجھے، تو نے مجھے ایسا معذور نہیں بنایا، تیرا شکر ہے مولا میرے پاؤں میں تو چپلیں موجود ہیں، اچھی چپلیں ہیں، میرے پاس تو سائیکل موجود ہے، ایک شخص تو پیدل بیچارہ جاتا۔ تو ایسے شخص کو رب قدیر صابر اور شاکر لکھتا۔ اور جو اس کا برعکس ہو، دیکھیں ارے یہ تو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، میں تو 5 وقت پڑھتا ہوں، اس کو مت دیکھو کہ تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر، ان کے پاس تو بلڈنگ ہے، میرے پاس تو صرف ایک روم ہے، نہیں، اسے نہیں دیکھنا، دینے والا اللہ ہے، اللہ۔ تو خدا کو یاد کر ہر وقت، تجھے نعمتیں ہی نعمت نظر آویں گی، شکر کرنے سے تجھے فرصت نہیں ملے گی۔
میرے دوستو یہ شکر وہ چیز ہے کہ تم صرف غور کرو، یہ آنکھوں کی روشنی سلامت ہے نا خدا ہی کی عطا سے، تم بولنے والی گویائی تمہیں عطا کی ہے نا خدا کی ہی تو عطا ہے، یہ خدا کی ہی عنایت کہ تمہارے کان اس وقت سن رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں اس وقت چل رہے ہیں، یہ دھڑکنیں جاری ہیں، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تمہیں 3 وقت کھانا پینا مل رہا ہے، یہ ہوائیں موجود ہیں، یہ دھوپ موجود ہیں، یہ سب تمہارے لیے، اس کا تو پہلے شکر ادا کر لو میرے دوستو۔ جس دن تم سچے شاکر بن جاؤ گے، سچے عبادت گزار نظر آؤ گے۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کام تمہارا صرف عبادت ہے نا، عابد بن جاؤ تو کامیاب۔ مگر وہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو کچھ ہم نے عمدہ چیزیں تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ کے عبادت گزار ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تم شکر ادا نہیں کرتے ہو تو وہ عبادت ضائع۔ عابد تب کہلاؤ گے، خدا خود فرما رہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وہ رب قدیر شکر کی کتنی تاکید قرآن کریم میں آئی، اللہ فرما رہا ہے تم غور تو کرو نا، تم سوچتے ہو تمہیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، ذرا خدا کے کلام پر ذکر کرو وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ نے تم لوگوں کو کہ دنیا میں بھیجا کہاں سے؟ من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ سے، تمہاری ماؤں کے بطون سے، بطن سے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا تمہیں علم نہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بچہ جو پیدا ہوا اسے کس چیز کا علم؟ اپنے سارے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب علم کے بارے میں تو کہہ رہا لا تعلمون شیئا، تمہیں نہیں معلوم تھا، اور جب محبوب کے علم کے بارے میں ہوئے تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب تمہیں جس چیز کا علم نہیں سارا علم میں نے دے دیا تم کو۔ انسان پیدا ہوا اسے کسی چیز کا علم نہیں، اللہ فرما رہا ماں کے پیٹ سے تم باہر آئے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ فرما رہا تمہیں تو کسی چیز کا علم نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سمجھنے کی قوت عطا کی۔ کیوں دیا یہ سب؟ اللہ فرما رہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس خدا کا شکر بجا لاؤ۔ ان نعمتوں پہ صرف غور کرتے رہو میرے دوستو، ہمیں فرصت نہیں ملے گی اپنے رب کا گنگان کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ ہماری بہنیں جو پردہ کے پیچھے موجود ہیں میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سننے والی یہ حدیث ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہم سب میں، مردوں میں ہوں چاہے عورتوں میں، انقلاب اور تبدیلی آنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الفساق هم اہل النار، فساق جہنم میں ہے، فساق جہنم میں۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، ظاہر سی بات ہے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا وَمَنِ الْفُسَّاقُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فساق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء، عورتیں۔ کانپ جانے والی یہ خبر ہے دوستو، رسول نے فرمایا عورتیں یہ فساق یہ جہنم میں۔ اب صحابہ کو اور فکر لاحق ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اولسنا من ازواجنا واخواتنا وامہاتنا، یا رسول اللہ یہ عورتیں ہی تو انہی میں سے تو ہماری مائیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بلا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ اذا اعطینا لم یشکرنا، جب انہیں اللہ عطا فرماتا یہ شکر نہیں ادا کرتی، اور جب اللہ ان کی آزمائش لیتا ہے تو یہ صبر نہیں کرتی۔
تو پتہ چل گیا کن عورتوں کے بارے میں یہ اسلام میں انصاف والا مذہب و دین ہے. حضور نے النساء کہہ کے بتایا عورتیں جہنم میں، پھر بتایا کون عورتیں؟ وہ جنہیں نعمت مل رہی ہے اور شکر نہیں بجا لاتی، انہیں بس یہ خواہش رہتی نہیں یہ ہوا، اور اپنے شوہر کو ٹارچر کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹارچر کر، بچی یہاں ٹارچر کریں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، جو کچھ ہے اس کا شکر بجا نہیں لائے ابھی تک. اور کبھی آزمائش ہو جاوے، امتحان ہو جاوے، کیونکہ ہم اس زندگی میں آئے ہیں، قیدیوں کی زندگی ہماری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک قید خانہ قیدی کی طرح گزارنا ہے. تو ہمیں آزمائش ہے، کبھی نعمت ملے گی، کبھی نعمت واپس ہو جائے گی، کبھی ہمیں غربت کا سامنا ہوگا، کبھی ہمیں دولت میں رہیں گے، کبھی ہم بیماری میں رہیں گے، کبھی شفا یاب ہوں گے. جب بھی آزمائش ہو، تکلیف کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، رزق کم ہونے کے ساتھ، میرے دوستو اس وقت صبر کرنا ہے. عورتوں میں کیونکہ یہ خصلتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ کبھی کبھی اتنا پریشر کرتی ہیں اپنے گھر والوں پر کہ گھر والوں کے قدم اور ہاتھ غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں. پھر کہیں سے بھی ان کی ڈیمانڈ کو پوری کرنا ہے، وہ جائز ہو کہ ناجائز ہو. یہ وہ وقت بھی لگ بھگ آ چکا ہے، آ ہی چکا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان. میرے رسول کی ایک ایک بات میرے دوستو 1400 سال پہلے فرمایا. یہ دیکھیے غیب کا کیسا علم ہے. یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا لوگ کیسے رسول کے غیب کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث رسول فرمایا یاتی علی الناس زمان. یاتی کا مطلب کیا ہے؟ آئے گا ایسا زمانہ. یہیں سے تو غیب کا علم ثابت ہو گیا. جب رسول فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں یاتی علی الناس، یاتی کا مطلب آئے گا، علی الناس لوگوں پر، زمان ایسا زمانہ لا یبالی المرء، اس وقت آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے لیا ہے ام من الحلال ام من الحرام، یہ حلال ہے یا حرام. جی میرے رسول کے غیب کا علم بھی دیکھو اور آج کا زمانہ دیکھ لو میرے دوستو. کہیں سے ملے، کسی کا بھی حق چھین لیا. زمین معلوم ہے کہ یہ ہماری حد یہاں تک تھی، مگر ہم بڑھ گئے. ہم نے پڑوسی کا حق مان لیا، وہ چلاتا ہے، وہ مقدمے کی طرف جا رہا، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں. وہ جانتے ہم کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے حق تلفی کی، میں نے ظلم کیا میرے دوستو، اور قبر میں یہی زمین ہڑپنے کی وجہ سے تمہاری قبر تمہیں دبائے گی. یہ وہ زمانے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو جب ہماری بہنیں، بھائی، مسلمان مرد، عورتیں سب ہر پل خدا کو یاد رکھنا شروع کریں اور ہر پل خدا کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں ہمیشہ رزق حلال آئے گا، ہمیشہ آئے گا. تو جائز رزق آئے گا، اور جائز رزق آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے میرے دوستو. آؤ دیکھو نا بچیوں کے تعلق سے، کبھی کسی کے، اب ہم مسلمانوں کے لڑکا اگر پیدا ہوا تو بہت خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو کبھی کبھی مایوس ہوتے ہیں. یہ جو دوسری قوموں میں جو خصلتیں تھیں، جو بری عادتیں تھیں، خصلت کبھی اچھی عادتوں کو کہتے ہیں، جو بری عادتیں تھیں وہ ہماری قوم میں آ گئی میرے دوستو. کہ بیٹی پیدا ہوئی تو مایوس، بیٹا پیدا ہوئے تو بڑے خوش، جبکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے. خود آپ کا خاندان ہی دیکھ لو تو بیٹی سے چلا. دنیا کا کوئی بھی سید اپنے کو اس وقت تک آل رسول نہیں کہہ سکتا جب تک کہ ایک بیٹی فاطمہ کے پیٹ سے اس کی نسبت نہ ہو جاوے. یہ شان ہے میرے دوستو اسلام کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ گھر میں موجود ہیں. ایک بھکارن بھیک مانگنے والی آئی اور اس نے سألتنی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں سألتنی، مجھ سے مانگا. جب مانگا تو یہ کس کا گھر ہے میرے دوستو؟ آج آپ کہتے ہو سرکار ایک گنبد خضرا کے مکین عطا کر دو. آپ جانتے ہو کہ رسول کے پاس سب کچھ ہے، وہیں سے نظر فرمائیں گے عطا ہو جائے گا. وہ بارگاہ الہی میں دعا امت کے لیے کر دیں گے، امت کو سب کچھ مل جائے گا. اس گھر میں وہ مانگنے والے گئی اور ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں سے مانگ رہی ہے، رسول اکرم کی زوجہ سے مانگ رہی ہے. سارے بادشاہوں کی بادشاہت جن کے آگے ہیچ ہو، اس بادشاہ سے مانگ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی سألتنی، مجھ سے مانگا، وَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا، میرے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں. اس کا مطلب گھر میں فاقہ ہو رہا تھا. غور کرو، ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں فوراً ناشتہ مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے،
مگر ہم کیسے سنی ہیں رسول کے، کیسے وفادار ہیں کہ پتہ نہیں فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے تھے کہ نہیں۔ وہ نماز جسے رسول نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، رب قدیر ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ لم تجد عندی شیئا، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو فرماتی ہیں صرف غیر تمرۃ واحدہ، سوائے ایک کھجور کے، اور وہ مانگنے والی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے وہ ایک کھجور فآتیتھا ایہا، ہمارے آپ کے پاس کوئی آئے تو کہیں گے دیکھو یہی ایک ہے، ہمارے ابھی شوہر آئیں گے گھر میں، ہمارے بچے آئیں گے، ہم ان کو دیں گے۔ وہ بھی مانگنے والی کہے گی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک ہی تو آپ ہی رکھیے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ تو بعد میں بتا رہی واقعہ کو، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک ہی کھجور تھی، میں نے اس کو دے دیا۔ فقسمتھا بین ابنتیھا، اس نے اس کھجور کو اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَ شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، یہ عورت یہ بھی بھوکی ہے، اس نے چکھا تک نہیں اور صرف بیٹیوں کو دے دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ماجرا آج ہوا، ایک عورت کو میں نے ایسا دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ، جب اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے کسی کی آزمائش لیتا ہے، کسی گھر میں بیٹی کا جنم ہو، ولادت ہو، بیٹیوں کے ذریعے جب کسی کی آزمائش لے، پھر وہ شخص ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، نگہبانی کرے، تعلیم و تربیت ان کی اچھی کرے، کُنَّا سِتْرَ لَهُ مِنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں ان والدین کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹی کی شان، وہ بیٹی جو اللہ نے تمہیں دی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، اس کے جنم کے بعد تمہارے چہرے پہ مسرت نہیں ہے، تم کیسے رسول کے غلام، اس کی پرواہ نہ کرو میرے دوستو، وہ رزاق ہے، تمہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اس بچی کی اچھی تربیت کرنی ہے، اسے اسلامی ماحول میں اس کی پرورش کرنی ہے، اسے اس لائق بنا دینا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت یہی بیٹی تمہیں جہنم میں جانے سے روکے گی۔ تو میرے دوستو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، اپنے بچوں کا اس طرح خیال کرنا ہوگا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو تم میرا شکر بجا لاؤ، میری ناشکری نہ کرو۔ آخری میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا، اور اس حدیث کو دیکھیے، سرور کائنات، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ رسول میں چاہتا ہوں کہ مکہ کی وادیوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں، گولڈن بنا دوں، تاکہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا لا یا ربی، لا یا ربی، لا یا ربی، نہیں ہے میرے پروردگار، نہیں ہے میرے پروردگار، اجوع یوما واشبع یوما، میں چاہتا ہوں میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیراب رہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہو میرے دوستو، وہ تو خدا کے محبوب و مقبول ہیں، مگر میرے رسول ایسا ارشاد اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں تاکہ امت کو زندگی گزارنا آ جائے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے رب کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن سیراب رہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ، تو جب میں بھوکا رہوں گا، تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، تو میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اور تیرا ذکر کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں سیراب رہا کروں گا، شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُ لَكَ، تو میں تیرا شکر بجا لاؤں گا۔ تو ذکر اور شکر، یہ میرے دوستو یہ ایک زندگی کے سکے کے 2 پہلو ہیں، ان دونوں کے ساتھ میں رہ کر ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی، اٹھائی، تاکہ میرا امتی اگر کبھی وہ بھوکا ہوگا تو میری بھوک کو یاد کرے گا، میرا امتی کبھی سیراب ہوگا تو مجھے یاد کرے گا کہ سرکار نے، محبوب نے، مصطفیٰ نے کس طرح خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ تکلیف میں ہوگا تو یاد کرے گا کہ میرے رسول نے کس طرح تکلیف میں صبر کیا اور صبر کرنا سکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔